بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وآل محمد اب ہماری بحث چل رہی تھی معقولات کے اوپر۔ معقولات میں آپ نے گزشتہ دروس میں بعض مراحل بتوفیق الہی طے کر لیے، ان میں سے ایک ہمارے پاس موجود تھا کیا نام ہے اس کا، معقولات بمعنی کلیات، کہ اسے اولیہ ہم نے قرار دیا۔ دوسرا ہم نے کسے کیا قرار دیا؟ ثانویہ۔ ثانویہ سے ادھر کیا مراد تھی کہ ان کا جو منشأ انتزاع ہے وہ ذہن ہے، وہ خارج براہ راست نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس معروف نظریہ، ہم اسی کے دائرے میں فی الحال رہتے ہیں۔ معروف نظریہ یہی ہے کہ کل ہماری کچھ حواس کے اوپر بحث منتقل ہو گئی اور ہم نے پڑھا کہ حواس انسان کے نفس کے اندر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک حواس ظاہری ہیں، ایک باطنی ہے۔ ہاں، باطنی جو ہے حصے مشترک ہے، قوت خیال اور قوت وہم ہے، قوت حافظہ، قوت متخیلہ یا متصرفہ، اور پھر اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ معقولات اولیہ تمام مفاہیم ماہوی اس میں آتے ہیں۔ مفاہیم ماہوی میں کہا جاتا ہے کہ جنس الاجناس کے علاوہ تمام کے تمام مفاہیم ماہوی وہ نظری ہیں، اس کو دلیل سے آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ خوب ابھی اس میدان میں ہم وارد نہیں ہوتے۔ اس کی کیا خصوصیات کا لکھوائی تھی؟ پہلی خصوصیات کیا مفاہیم ماہوی کی؟ یعنی معقولات اولیہ، معقولات اولیہ میں ہم نے پہلی جو خصوصیت پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ مفاہیم ماہویہ کیا ہے؟ ایک تو ماہویہ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے جو ہم نے بیان کی بدون واسطہ خارج سے۔ لیکن پہلے آپ کی خدمت میں کل بھی نقطہ عرض کیا تھا کہ معقولات اولیہ وہ مفاہیم ماہویہ ہوتے ہیں، اس لیے چیستی سے بحث کرتے ہیں، اشیاء کی ماہیت اشیاء سے بحث کرتے ہیں۔ خارج میں ماہیت، اس میں کوشش کریں کہ بڑے اچھے مقالے، تفصیلی مقالے موجود ہیں، تفصیلی تحریریں موجود ہیں، اس کا وسیع مطالعہ کریں۔ اگرچہ ہم نے کل اس کو کافی تفصیل سے پڑھا، لیکن اس کو آپ عزیزان نہیں مطالعہ کریں گے تو یہ قابل فہم نہیں ہوگا۔ حقیقت تو غور و فکر کی ہے کہ غور و فکر کریں کہ یہ چونکہ نظام قدرت الہی ہے انسانی نفس کے اندر، لہذا ہمارے اندر یہ برپا دکھائی دینا چاہیے۔ اگر یہ برپا دکھائی نہیں دے رہا تو پھر ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ غور و فکر اس کا حقیقی علاج ہے۔ لہذا پہلے ہمارے پاس خصوصیت معقولات اولیہ کی یہ آئی تھی کہ وہ چیستی اشیاء سے بحث کرتی ہے، حکایت کرتی ہے۔ دیکھیں، ہستی عرض کیا تھا، چیست کسے کہتے ہیں؟ ما ہوا کے جواب میں جو واقع ہوتا ہے وہ ماہیت کہلاتی ہے۔ ہستی اور چیستی یہ دو فارسی میں دو جدا چیزیں ہیں۔ ہستی یعنی وجود، چیستی یعنی ماہیت۔ تو معقولات اولیہ کس کے لیے حاکی بنتے ہیں، حکایت کرتے ہیں؟ کس سے؟ خارج میں جو ماہیت موجود ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر دو خصوصیت کیا تھی؟ یہ بغیر کسی مفہوم عقلی کے واسطے و توسط کے براہ راست حواس کی مدد سے آ جاتے ہیں۔ حواس ظاہری اور باطنی کے فوراً بعد یہ انتزاع ہو جاتے ہیں انسان کے لیے۔ یعنی بالفاظ دیگر انسان کو عقلی طور پہ سوائے تجرید کے کوئی اور عمل نفس میں انجام نہیں دینا پڑتا ان کی تشکیل کے لیے۔ نمبر 4، ان کے جزئی افراد ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مرحلے کے جزئی افراد ہوتے ہیں، یعنی یہ نوع کی صورت میں خارج کے اوپر منطبق ہوتے ہیں۔ یعنی نمبر 5، خارجی امور پر یہ حمل ہوتے ہیں اور ان خارجی امور سے حکایت کرتے ہیں۔ ادھر خارجی امور سے کون مراد ہے؟ وہی افراد سے کیا مراد؟ ادھر جیسے ابھی بتایا کہ پہلے ہم نے خصوصیت کیا پڑھی؟
ہاں ماہیت، خارجی امور میں جو ماہیت ہے ان سے یہ حکایت کرتے ہیں، لیکن خارجی امور پر حمل ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مفاہیم محویہ میں سے ہر ایک مفہوم اپنے وجودات کی خاص نوع کے دائرے میں ہی ہوتا ہے، یعنی ان کا محدودہ جو ہے نا وہ اپنی خاص نوع کے دائرے۔ مثلا مفہوم انسان خارج میں صرف افراد انسان پر منطبق ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہوگا، یہ اس کا دائرہ کار اپنے خاص نوع کے اندر محدود رہتا ہے۔ پھر ہم نے یہ آخری نقطہ پڑھا تھا کہ معقولات اولیہ خارج میں کثرت کی وجہ سے ان کے مفاہیم بھی کثیر ہوتے ہیں۔ خارج میں جتنی انواع زیادہ ہوں گی اتنے مفاہیم محویہ یا معقولات اولیہ زیادہ بنیں گے۔ اس کو پھر ہم نے عروض اور اتصاف کے اعتبار سے دیکھا کہ ان کا عروض کیا ہے، ذہنی، اور اتصاف کیا کام متصف ہوتے ہیں یہ کس ظرف میں، ذہن میں، یعنی حمل بھی ذہن ہے، منشا انتزاع بھی ذہن ہے، عروض بھی ذہنی ہے، اور اتصاف بھی ذہنی ہے۔ اچھا یہاں پہ بہرحال اب یہ پہلے ہم مکمل کر لیں، پھر آپ کے سامنے چند اور معیارات ذکر کیے جاتے ہیں۔ معقولات ثانویہ فلسفیہ کی خصوصیات بھی ذکر کی گئی تھیں۔ اس کی خصوصیت یہ تھی، پہلی خصوصیت، کہ یہ معقولات فلسفیہ وہ خارج میں جو وجود ہے اور وجود خارجی میں عرض کیا نا میں نے ابھی لفظ نہیں بولا ہے، نہیں پھر میں نے برعکس بول دیا معذرت، کہ عروض بھی خارجی ہے اور اتصاف بھی خارجی ہے، منشا انتزاع بھی کیا ہے، خارجی ہے، برعکس خارجی کہنا تھا، ذہنی میرے زبان سے نکل گیا، اچھا کہ یاد ہے۔ معقولات ثانویہ فلسفی، معقولات ثانویہ فلسفی میں پہلی خصوصیت ہے کہ معقولات فلسفی کلیات ایسے کلیات ہیں جو وجود اور اس کے احکام اور جہات سے حکایت کرتے ہیں، یعنی یہ آئینہ بنتے ہیں، اس آئینے میں آپ وجود اور اس کی جہات اور احکام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حواس خمسہ کے توسط براہ راست اس سے تعلق نہیں رکھتے، صحیح ہے، بغیر واسطے کے حواس خمسہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، جیسے کہ آپ نے معقولات اولیہ میں دیکھا تھا کہ وہ براہ راست کیا ہے، تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 3 آپ نے خصوصیت دیکھی کہ ان معقولات کو تعقل کرنے کے لیے عقل کو بڑی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ نمبر 4 یہ امور خارجیہ کے اوپر حمل ہوتے ہیں اور امور خارجیہ سے حکایت کرتے ہیں۔ امور خارجیہ سے کیا مراد ہے، وجود اور ہستی۔ خوب، نمبر 5 یہ کسی موجودات کی خاص نوع سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کا دائرہ صدق اور انطباق انتہائی وسیع ہے، دائرہ صدق اور انطباق انتہائی وسیع ہے، یعنی معقولات اولیہ کا تو محدود تھا، کس کے دائرے میں معقولات اولیہ صدق کرتے تھے، وجودات کی خاص نوع کے دائرے میں، خاص نوع، جیسے نوع انسان یا نوع فرس، صحیح ہے، وغیرہ۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ کس کے دائرے میں یہ صدق کرتے ہیں، یہ کسی خاص وجودات کی نوع سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ان کا جو دائرہ صدق ہے بہت وسیع اور انتہائی وسیع ہے۔ نمبر 6 معقولات فلسفیہ ممکن ہے کہ ایک مصداق میں متعدد معقولات فلسفیہ جمع ہو جائیں۔ معقولات اولیہ جیسے مفہوم انسان ہے وہ صرف اور صرف افراد انسان پر منطبق ہوگا، لیکن وہ افراد حیوان پہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یعنی مفاہیم متعدد ہوں گی، مصداق ایک ہوں گی۔ فلسفی میں یہ ہو سکتا ہے ایک مصداق پہ کئی مفاہیم فلسفی ممکن ہے ایک ہی ہو، ممکن ہے ایک سے زائد ہو، صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ ممکن الوجود کے اوپر وجود کا بھی مفہوم منطبق ہوتا ہے اور عدم کے ساتھ بھی وہ متصف ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ ممکن الوجود بھی ایک فلسفی مفہوم ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 3 نمبر 4 معلول کا مفہوم بھی اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اب مصداق کیا ہے، ایک ہے، لیکن دیکھیں کتنے مفاہیم فلسفی اس پر منطبق ہو رہے ہیں، معلول بھی، اچھا اسی طریقے سے ممکن الوجود بھی، یا اسی طرح سے مؤخر ہونا ایک ہے،
ضعیف ہونا رتبے کے اعتبار سے، مختلف طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی مصداق بن رہا ہے۔ حتیٰ واجب الوجود اللہ سبحانہ وتعالی علت العلل ایک مفہوم فلسفی ہے جو منطبق ہوتا ہے مفہوم واجب الوجود کے اوپر، خود واجب الوجود یہ بھی منطبق ہوتا ہے، ان سب کا مفہوم کون ہے؟ ایک ہے، درست۔ لیکن معقولات اولیہ میں ایسا ہوتا ہے نہیں، وہ صرف اپنے ہی دائرے خاص نو میں ہی منطبق ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 6 آتے تھے کہ ادھر البتہ ملاک یاد رکھیں، معقولات فلسفیہ میں خارج میں کثرت کی وجہ سے مفاہیم کا کثیر ہونا لازم نہیں آتا، وَإِلَّا معقولات اولیہ میں کیا تھا؟ جتنی انواع کثیر ہے اتنی انواع کے مفاہیم کثیر ہوں گے، صحیح ہے، کیونکہ وہاں پہ انواع کی کثرت سے مفاہیم بھی کثیر ہوتے چلے جائیں۔ معقولات ثانویہ منطقیہ جو آج ہمارا اہم موضوع تھا، کہ معقولات منطقیہ میں 2 اقسام کے برخلاف ہمارے پاس نتائج آتے ہیں۔ نمبر 1، یہ امور خارجیہ سے نہیں حکایت کرتے، معقولات منطقیہ امور خارجی سے حکایت نہیں کرتے، پہلا نقطہ یہ ہے۔ نمبر 2، معقولات منطقی ذہنی اوصاف سے حکایت کرتے ہیں، یعنی ذہنی موصوف کے لیے صفت واقع ہوتے ہیں۔ اس کے آگے لکھ لیں، معقولات منطقیہ ذہنی اوصاف سے حکایت کرتے ہیں، یعنی ذہنی اوصاف سے حکایت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ذہنی موصوف کی صفت واقع ہوتے ہیں، یعنی یہ خود صفت واقع ہوتے ہیں موصوف کی۔ نمبر 3، حواس خمسہ ظاہری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست ان کا حواس خمسہ سے تعلق نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 4، انہیں درک کرنے کے لیے بہت تعقل کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ درک کرنے کے لیے تعقل کی ضرورت پیش آتی ہے انسانی نفس کو، برخلاف معقولات اولیہ۔ نمبر 5، ان معقولات کے افراد ذہن میں ہمیشہ ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے ان کے افراد اس معنی میں جزئی نہیں کہلاتے جس معنی میں معقولات اولیہ کے افراد جزئی کہلاتے تھے۔ آپ معقولات اولیہ کے افراد کو جیسے جزئی کہتے ہیں، معقولات مفاہیم منطقیہ یا معقولات منطقیہ کے افراد کو جزئی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے انسان ہے نا، مفہوم انسان یہ منطبق ہوگا اپنے افراد پر، تو یہ افراد کیا کہلائیں گے؟ جزئی، اور مفہوم انسان کلی۔ لیکن اس کے جو افراد ہیں وہ اس طرح سے نہیں کہلاتے جزئی جس طرح سے معقولات اولیہ میں مفاہیم یا کلیات کے اجزاء جزئی کہلا رہے تھے۔ نمبر 5، یہ اشیاء خارجی پہ حمل نہیں ہوتے اور ان سے متصف بھی نہیں ہوتے، یہ اشیاء خارجی سے نہ حمل ہوتے ہیں اور نہ متصف ہوتے ہیں۔ نمبر 6، یہ مفاہیم چونکہ خارج پر صدق نہیں کرتے، لہذا خارجی موجودات کی کسی نوع کے ساتھ مختص یا غیر مختص شمار نہیں ہوتے، چونکہ یہ خارجی موجودات پر صدق ہی نہیں کرتے نا، ان کا حمل خارجی موجودات کے اوپر نہیں ہوتا، لہذا یہ کسی بھی موجودات کی کسی خاص نوع سے مختص بھی شمار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی خارج میں کثرت کی وجہ سے ان میں کثرت لازم آئے گی، اور نہ ہی خارج میں کثرت کی وجہ سے ان میں کثرت لازم آئے گی، جیسا کہ معقولات اولیہ میں ایسا تھا کہ جتنی انواع کثیر ہیں اتنے ہی مفاہیم ماہوی بھی کثیر بنیں گے۔ اچھا، نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلا معقولات منطقیہ ذہن میں موجود ہوتے ہیں اور ہر نوع کے مفہوم پر منطبق ہو سکتے ہیں، اور معقولات منطقیہ کا ایک معقول ذہنی کے اوپر جمع ہونا بھی ممکن ہے۔ یہ نقطہ آپ نے پہلے نہیں لکھا، معقولات منطقیہ کا متعدد معقولات منطقیہ کا ایک معقول ذہنی پر جمع ہونا ممکن ہے اور اس پر صدق کرنا بھی ممکن ہے،
صحیح. متعدد معقولات منطقیہ کا ایک معقول کے اوپر یعنی ایک کلی کے اوپر جمع ہے. معقول ایک معقول کے اوپر ایک معقول ذہنی پر جمع ہونا ممکن ہے اور اس پر صدق کر سکتا ہے. پس معقولات منطقیہ کا متعدد ہونا اس کے ذہنی مصادیق کے متعدد ہونے کا باعث نہیں بنتا. صحیح ہے. معقولات منطقیہ کا متعدد ہونا اس کے ذہنی متعدد ہونے کا باعث نہیں بنتا. یہاں میں آپ کی خدمت میں شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے بعض بیانات سے ایک دو چیزیں بیان کرتا ہوں جس کو آپ فقط لکھتے جائیں، پھر بورڈ کے اوپر آ کے سمجھانے کا مرحلہ دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں، چونکہ معقولات منطقیہ سے دلیل کا تعلق ہے. معقولات منطقیہ سے اصل میں انہوں نے یہ بات تو لکھ دی جو آپ نے پڑھی کہ معقولات فلسفیہ ان کو ذہن بڑا تعقل کر کے اخذ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معقولات منطقیہ اور معقولات فلسفیہ ہر دو بدیہی ہیں. ہر دو کیا ہیں؟ بدیہی ہیں. آپ کے انشاءاللہ آئے گی بات. انسان کی توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. لیکن معقولات اولیہ سارے کے سارے نظری ہیں سوائے جنس و الاجناس کے. اب اس کے اوپر ہم ابھی بحث نہیں کریں گے، وہ ہم علم منطق میں ورنہ داخل ہو جائیں گے. آپ صرف نتیجے کو یاد رکھیں. معقولات یعنی معقولات منطقیہ و معقولات فلسفیہ کے جو معنی کلی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اس کو بیان کریں تو تصور واضح ہو جانا چاہیے، لیکن اس کے بیان کا خاص طریقہ ہے. انسان ایسے شبہات کا میں پڑا ہوتا ہے اور ایسی غفلتوں کا عادی ہوا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ نہیں جا رہی ہوتی. مثلا وجود ہونا. اب یہ جو مفہوم ہونا ہے، مفہوم عام ہے، مفہوم وجود ہے، اس سے روشن تر مفہوم ہی نہیں وجود رکھتا ہے کہ کوئی اسے آگے واضح کرے. یعنی سب سے روشن ترین مفہوم مفہوم وجود کا ہے، لیکن اس مفہوم وجود کی طرف انسان کو توجہ دلانے کے لیے ایک بحث طولانی کرنے پڑ جاتی ہے. خوب اس لیے کہا کہ نفس کو اب تھوڑا تأمل اور دقت ادھر برہان کے معنی میں نہیں ہے یا تعریف کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں کلیات میں سے یہ نقطہ لکھ لیں نوٹ کر کے. نوٹ لکھیں اور پھر اس کے نیچے لکھیں نوٹ. قبل اس کے کہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کے سامنے بیان پڑھوں تیزی سے، آپ یہ نوٹ لکھ لیں. نمبر 1، ان جہان کلیات میں، اس جہان کلیات میں معقولات منطقیہ و فلسفیہ بدیہی شمار ہوتے ہیں جن کو تعریف منطقی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کے شبہے کو دور کیا جائے اور اس کی توجہ دلائی جائے تو نفس فوراً ان مفاہیم کا تصور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. صحیح ہے. جہان کلیات میں معقولات منطقیہ اور فلسفیہ بدیہی شمار ہوتے ہیں جن کو نفس کے جن کو نفس شبہات، ہاں کیا لکھا تھا، ہاں جنہیں تعریف منطقی کی ضرورت نہیں ہے. تعریف منطقی آپ کو پتہ ہے نا تحلیل ہوتی ہے، اجزاء میں کھول دینا. ایک مرکب کو اجزاء میں کھول دینا کیا کہلاتا ہے؟ تحلیل یا تعریف منطقی. اس کو بہت آپ ایک قسم کا رٹا لگائیں، چونکہ جب آپ فلسفے میں پہلا لفظ پڑھیں گے نا تعریف کا یا بدیہی کا تو وہاں پہ یہ معیار آئے گا کہ نظری وہ ہوتا ہے جو مرکب ہو اجزاء سے، اور اس نظری کا حل کرنا تصورات کے باب میں کیا ہوتا ہے کہ اس مرکب کو کھول دو. تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے. اس لیے اگر کسی شے کا یعنی کسی کلی کا آپ کے ذہن میں تصور نہیں بن رہا تو آپ پھر کس کے ذریعے سے اس کا تصور بنائیں گے؟ تعریف کے ذریعے. تعریف دیکھیں منطق میں جو تعریف ہے نا وہ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ معنی کلی آپ کے لیے روشن ہو جائے
کیا ہو جائے؟ معنی کلی، یعنی اس کی ماہیت روشن ہو جائے. جس کی ماہیت ہی نہیں ہے اس کی تعریف ہو سکتی ہے؟ جزئی جو ہے، ادھر ہمارا مفہوم ماہوی جو ہے، یعنی ہم نے معقولات اولیہ کو ماہیات قرار دیا ہے نا، لہذا جزئی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ نہیں. اچھا، اسی طریقے سے وہ مفہوم چاہے وہ اولی ہو، منطقی ہو یا فلسفی ہو، وہ مفہوم کلی کہ جو عقلی اجزاء سے مرکب نہیں ہے، اس کی تعریف منطقی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی کبھی بھی، کیونکہ تعریف کا مطلب کیا ہے؟ تحلیل. یہ جملہ لکھیں، پہلے کہا یہ علوم کی دنیا میں تعریف کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ تحلیل. یہ اب علم منطق کی چیزیں ہیں، یہ بڑے پیمانے پہ آپ عزیزان کے ذہن میں ہونی چاہیے. تعریف منطقی یعنی تحلیل، تحلیل یعنی حل کر دینا، جیسے چینی نہیں مکس ہو جاتی. اسی طرح اگر مرکب کو کھول دیں، جیسے آپ نے دھاگوں کو نا، رسی کے دھاگوں کو کھول کے رکھ دیا، تو اسے ہم کہیں گے یہ تحلیل کر دیا اس نے. ایک واقعے کی تحلیل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے سارے اسباب آپ نے اور نتائج کھول کے رکھ دیے. سیاسی تحلیل ہوتی ہے نا، سیاسی تحلیل سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کو اس کے اہداف اور نتائج، اس کی ہر چیز کیا ہے؟ واضح اور روشن. ہاں، اس کے اہداف اور اس کے نتائج کو آپ نے کھول کے رکھ دیا، یہ کیا ہوگی؟ سیاسی تحلیل. سیاسی تحلیل کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسا مرضی ادھر ادھر کی مارتے رہیں، بولتے رہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے اینکر پرسن جو ہے وہ آ کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ سیاسی تحلیل کا مطلب ہوتا ہے ایک واقعہ وہ انجام پایا یا نہیں پایا، شبہات کا شکار ہے، اہداف معین نہیں ہے، اس کے نتائج معین نہیں ہے، آپ ہر چیز کو کیا ہے؟ کھول کے رکھ دیتے ہیں. یہ نیلی ڈوری ہے، یہ کالی ڈوری، یہ سفید ڈوری، یہ ساری مل کے بنی ہوئی تھی تو ایک تسبیح کی ڈوری بنی ہوئی تھی. صحیح، آپ نے اگر ان ڈوریوں کو کھول دیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تحلیل. پس کن مفاہیم کی تحلیل ہو سکتی ہے؟ جو مرکب ہو، جو مرکب نئی چیز ہوتی ہے اس کی تحلیل ہی نہیں ہوتی. یہ کوئی بڑا کر کے لکھیں تاکہ آپ کو اصل ملاک پتہ لگ جائے. اصل معیار کیا ہے؟ جو مرکب ہو اس کی تحلیل ہوتی ہے، جو مرکب ہی نہیں اس کی تحلیل کہاں سے ہونی ہے؟ صحیح ہے، جو مرکب نہیں ہے اس کی، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ادھر ایرانی قہوہ جب بنا کے دیتے ہیں تو عموماً پاکستانیوں کو بنانا نہیں آتا، وہ جب پیش کرتے ہیں تو وہ تحلیل ہوئی ہوتی ہے یا مرکب ہوتی ہے؟ یعنی آپ کو پانی واضح نظر آ رہا ہے، پتی الگ نظر آ رہی ہے، چینی جو ہے الگ دکھائی دے رہی ہے. اگر مرکب ہو تو پھر تو ایرانی چائے ہے. اگر آپ نے اس ایرانی چائے کی تحلیل کرانی ہے پھر کہ پاکستانی سے بنا کے دے دیں، ہاں اس میں آپ کو ایسا ہلکا رنگ پتی کا نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ کچھ سفید پانی کا بھی رنگ نظر آ جائے گا، اور لگ رہا ہوگا اس میں کسی نے، مثلا مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، جو مرکب ہو اس کی تحلیل ہوتی ہے، جو مرکب نہ ہو اس کی تحلیل بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو تین مفاہیم ہیں آپ دقت کریں، مفاہیم اولیہ، مفاہیم اولیہ یعنی ماہیات، نمبر 2 منطقیہ، نمبر 3 فلسفہ. تینوں کلی ہیں یا نہیں؟ تینوں کلی. ان کلیات میں فقط اور فقط مفاہیم ماہویہ یہ مرکب ہوتے ہیں. منطقیہ اور فلسفیہ مرکب ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی تحلیل کی ضرورت پیش آئے. ماہیات ہمیشہ مرکب ہوتی ہیں. ماہیات جیسے ابھی مثال دیتا ہوں نا، مفاہیم ماہویہ، ماہیات ہمیشہ اجزاء سے مرکب ہوتی ہیں جن کو ان کے اجزاء میں کھول دینا کیا کہلاتا ہے؟ تحلیل یا تعریف. تعریف اور تحلیل مترادف ہیں ادھر. صحیح ہے. مفاہیم ماہویہ وہ اپنے اجزاء سے کیا ہوتی ہیں؟ مرکب ہوتی ہیں. وہ مفاہیم ماہویہ کہ جن کے کوئی اجزاء نہیں ہے انہیں کہتے ہیں کہ ماہیات بسیطہ. یہ مجموعہ بھی ہے ہمارے پاس، یہ لکھ لیں. ماہیات اس لیے 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا ماہیات بسیطہ ہیں یا ماہیات مرکبہ ہیں. ایک اور ہم دنیا میں چلے گئے ہیں. بہرحال معقولات
اولی یہ ہمارے پاس ہے، یا ماہیات بسیطہ ہیں یا ماہیات مرکبہ ہیں۔ ماہیات بسیطہ ان کی تعریف نہیں ہو سکتی، ان کی تعریف و تحلیل ممکن نہیں، کیونکہ ان کے اجزائے عقلی نہیں ہیں، اجزائے عقلی نہیں ہیں جن سے یہ مرکب ہوں۔ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا جن اجزاء کو کھولنا ان سے مراد کیا؟ اجزائے عقلی۔ اجزائے عقلی سے کیا مراد ہے؟ یہ ذہن نشین کر لیں، جنس اور فصل۔ ان کی جنس اور فصل ہی نہیں ہوتی۔ اجزائے عقلی سے کیا مراد ہے؟ بس ہمیشہ تعریف و تحلیل کن مفاہیم کی ہوگی؟ جن کی جنس و فصل ہو، اجزائے عقلی ہو یعنی جنس و فصل ہو، اور جنس و فصل کو کھول کے نمایاں کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعریف منطقی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مفہوم ہو جس کی آپ ڈیفینیشن کریں، جس کی آپ تعریف کریں، لیکن جنس اور فصل کو واضح نہ کریں، اس کا مطلب آپ نے تعریف نہیں کی، وہ تعریف حقیقی نہیں کہلائے گی۔ اس لیے ہم یہاں پہ کہتے ہیں ان کی تعریف تحلیل یعنی تعریف حقیقی مراد ہے۔ تعریف لفظی تو ہر ایک شے کی ہو سکتی ہے نا، تعریف حقیقی ان کی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ماہیات مرکبہ، یہ وہ ماہیات ہیں جن کے بلکہ لکھیں جو اجزائے عقلی سے مرکب ہیں، جو اجزائے عقلی یعنی جنس و فصل سے مرکب ہیں۔ فقط ان مفاہیم کلیہ کی تعریف منطقی ہو سکتی ہے، اور وہ ان کے اجزاء کو تحلیل کر کے پیش کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کن مفاہیم کی تعریف حقیقی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی کلمات و مفاہیم فقہی ہیں حکم شرعی، وہ حقیقی ماہیات ہیں ہی نہیں کہ ان کی جنس و فصل ہو، اس لیے ان کی تعریف منطقی کبھی بھی نہیں کہلائے گی۔ اس لیے وہ فقہا جنہوں نے آ کے جنس و فصل قرار دیا، جیسے طہارت کی تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف صحیح نہیں ہے، اس لیے سب نے آ کے اشکال کیا۔ واضح؟ اب آئیں آپ بات معقولات ثانویہ یا معقولات فلسفی اور معقولات منطقی۔ یہ مفاہیم اصلاً مرکب ہی نہیں ہے، یہ مفاہیم کلی مرکب نہیں ہے، اس لیے ان کی تعریف حقیقی بھی ممکن نہیں۔ ان کی صرف تشریح آگے لکھ دی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تعریف حقیقی ممکن نہیں ہے، ان کی صرف تشریح لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ماہیات میں بھی ماہیات بسیطہ، ان کے بھی وہ مرکب نہیں ہے کسی سے بھی۔ خوب، یہ ہمارے پاس جہان کلیات اس طریقے سے ہے۔ آئے ابھی ہم دوبارہ اس کے اوپر منتقل ہوں اپنی بحث پہ، اور چند نکات آپ لکھیں۔ یہ ہمارے پاس آگے آپ نے نکات دیکھے، اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ قضایہ کی تعریف، حملیہ کی تعریف، قضیہ حملیہ کی تعریف، تصور کی ہم نے کیا تعریف پڑھی ہے؟ کیا انتقال صورت الشیء، حضور صورت الشیء عند الذہن،
یا اگر فلسفی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کہیں گے حضور و مجرد عند المجرد، چونکہ وہ صورت آتی ہے تو وہ مجرد ہوتی ہے، اور نفس کیا ہے وہ بھی مجرد ہے۔ اب یہ تعریف میں کہیں جنس اور فصل نظر آ رہی ہے؟ یہ تشریحی تعریفات ہیں، یہ حقیقی تعریفات نہیں ہیں۔ اور چونکہ یہ وہ مفاہیم ہیں جو کہ مرکب نہیں ہے اجزائے عقلی سے۔ ممکن ہے کہ ایک آپ کے پاس مفہوم ہو جو شرائط سے مرکب ہو۔ شرائط اور اجزائے عقلی میں کیا ہے، آپ نے فرق کرنا ہے۔ یہ لکھ لیں یا ضرورت نہیں ہے، یہ نوٹ آپ کو کرنا لازم ہے، اسے نوٹ کریں، میں بورڈ پہ نہیں لکھ رہا، کہ شرائط سے مرکب ہونا اور اجزائے عقلی سے مرکب ہونے میں فرق ہے مفاہیم کلیہ کا۔ مثلا منطق کے مطابق مفہوم انسان، حیوان اور ناطق دو اجزائے عقلی سے مرکب ہے، اس لیے مفہوم انسان کن مفاہیم میں آتا ہے؟ مفہوم انسان مفہوم مرکب میں آتا ہے، دو اجزائے عقلی سے مرکب ہے۔ حیوان جنس کہلائے گا اور ناطق فصل کہلائے گی، صحیح ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کلمہ طہارت، اس کی شرائط ہیں۔ آپ کہتے ہیں کلمہ طہارت سے مراد وہ شے ہے کہ جو کسی شے کو خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کر دے۔ اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے جو خود پاک ہو یہ جنس ہے اور دوسرے کو پاک کر دے یہ فصل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مفہوم کی شرائط و قیود ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کی تعریف نہیں ہو سکی کہ صرف تشریح ہو سکتی ہے۔ تعریف منطقی کس کی ہو سکتی ہے؟ اجزائے عقلی جنس اور فصل ہو، یعنی مفہوم انسان کی تعریف ہو سکتی ہے یا نہیں تعریف حقیقی؟ آپ کے پاس جتنے بھی کلیات آتے ہیں سوائے چند کے، وہ سارے کے سارے مفاہیم اولیہ سارے کے سارے نظری ہیں۔ نظری کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا تصور تب تک قائم نہ ہو جب تک اس کی تحلیل نہ کی جائے، جب تک اس کے اجزائے عقلیہ کو کھول نہ دیں تب تک اس کا تصور صحیح واضح نہیں ہوتا، اس کی یعنی حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی۔ مثلا مفہوم کوکب، اب ویسے اس کی صورت ذہن میں ہے، اس کی حقیقت نہیں پتہ ہمیں، درست ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے مفہوم ملک، ملائکہ یعنی فرشتے، ٹھیک ہے ایک وجود کے اعتبار سے ہمارے علم میں ہے، حقیقت اس کی کیا ہے نہیں پتہ، اس کی حقیقت ہمیں لانے پڑے گی، جنس یہ ہے اور فصل یہ ہے، درست ہے۔ لیکن وہ مفاہیم کہ جن کے اجزائے عقلی جنس اور فصل ہے ہی نہیں، بے شک ان کی چند شرائط ہوں، آپ انہیں مفاہیم بدیہی کہیں گے یا نظری کہیں گے؟ بدیہی کا معیار یہ ہے، تصورات کی دنیا میں بدیہی کون ہوتا ہے کہ جو مرکب اجزائے عقلیہ یعنی جنس اور فصل سے نہ ہو، اور تصدیق کی دنیا میں بدیہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے تصور کرنے کے بعد نفس بآسانی حکم لگا دے، اسے کسی برہان کے لانے کی ضرورت نہ ہو۔ تصور کی دنیا میں نظری یعنی جس مفہوم کلی کا آپ کے ذہن میں تصور نہیں بن رہا، اس کی مشکل حل کرنے کا طریقہ کار کیا، اس کی تحلیل کر دیں، اجزاء کھول دیں تو اس کا تصور بن جائے گا۔ اور اگر کسی قضیہ کی تصدیق نہیں ہو رہی، وہ قضیہ نظری کہلائے گا، آپ جا کے برہان قائم کر دیں اس کی تصدیق ہو جائے گی، درست ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں اس شرط کے ساتھ ہیں کہ غفلت کی اساس پہ آپ کے لیے مشکل کھڑی نہ ہو، اللہ آپ اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں، یا شبہ کی اساس کی پر یہ مشکل کھڑی نہ ہو کہ آپ سے تصدیق نہیں ہو رہی ہے، تصور نہیں بن رہا، وہ اللہ شبہ دور کریں۔ تو جو مفاہیم فلسفے یا کلیات فلسفی ہیں اس میں در حقیقت کیا مشکل پیش آتی ہے؟ شبہات انسان اپنے ذہن میں لیے بیٹھے ہوتا ہے، صحیح ہے، انسان غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے ابہام پیدا ہوتا ہے، اسے جب توجہ دلاتے ہیں، توجہ دلانے کے لیے تشریحات کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے کلمہ وحدت، اب ہمیں اس کی تعریف کی ضرورت ہے، اگر فلسفہ آ کے تعریف بھی کرے تعریف حقیقی نہیں ہے، کثرت اس کے لیے تعریف کی ضرورت ہے، لیکن فلسفہ آ کے اس طرح سے بات کرے گا، دیکھو کثرت ہمیشہ تب ہوتی ہے جب تعدد ہو، تعدد ہو یعنی حد عقل دو تو ہو نا، حد عقل کتنا ہو؟ دو۔ تعدد ہوتا ہی تب ہے جب تغیر ہو، یعنی ان میں مغایرت اور ایک دوسرے سے غیریت پائی جائے۔ غیریت ہوتی تب ہے جب تباین ہو،
اب یہ تعریف ہے، یہ توجہ دلا رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں غور و فکر نہیں کیا. ہاں توجہ ہے نا یہ کہ تباین، آپ نے اشیاء کے درمیان تضاد کو نہیں دیکھا. تضادات موجود ہیں اشیاء میں، تبھی تو دو ہیں. آپ نے صرف نقطہ اشتراک دیکھا، یہ بھی دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، دو کانوں سے سنتا ہے، دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن بات ہمیشہ ایسے کرتا ہے کہ نہ سنا نہ دیکھا ہے. صحیح ہے. یہ ایک نقطہ ہے مشترک عام انسانوں پہ پایا جائے. نقطہ اشتراک کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان میں نقطہ اختلاف نہیں ہے. پس کہاں سے کثرت پیدا ہوتی ہے؟ نقطہ اختلاف سے. اختلاف نہ ہو تو کثرت آئے گی. اب یہ جو فلسفے نے بات بیان کی اور میں نے آپ کے سامنے تیزی سے ذکر کر دیے مراحل کہ دو اشیاء ان کے اندر غیریت پائی جاتی ہے تباین کی وجہ سے. اس لیے کثرت کی بحث فلسفے میں اقسام تقابل کے ضمن میں کثرت کے ضمن میں اقسام تقابل آتی ہیں. دو اشیاء میں آپس میں غیریت پائی جائے، غیر ایک دوسرے کے وہ، تو پھر ان کے اندر آگے کثرت شروع ہوتی ہے. یہ غیریت تعدد کو بیان کرتی ہے. تعدد جو ہے وہ کثرت کو بیان کرتا ہے، اور پھر کثرت اس کے پھر اپنے اپنے الگ الگ احکام سامنے آ جاتے ہیں. ادھر تعریف کہاں کی ہے ہم نے؟ اس لیے مفاہیم فلسفے پہ بات کرنا سمجھ ہے. مفاہیم فلسفیہ ابھی میں اس کی طرف آؤں گا یہ پڑھنے کے بعد، لیکن اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں. بعض اوقات مفہوم فلسفی ہے، خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. جیسے عدم، عدم کا مفہوم واضح ہے. عدم کہتے ہیں ہونا. ابھی جدید نظریات نہیں دینے، انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا یہ مرحلہ. عدم یعنی نہ ہونا. صحیح ہے. یہ نہ ہونا خارج میں پایا جا سکتا ہے؟ خارج میں تو کوئی نہیں ہے. پھر عدم کہاں سے لیا؟ یہ وجود سے ہی لیا. وجود سے ذہن نے ایک اور مفہوم اٹھا لیا، مفہوم عدم. اب اس کے مد مقابل اصلاً اس کا کوئی خارجی مصداق ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح مفہوم محال، ناممکن، یعنی ناممکن خارج میں دکھائی دے سکتا ہے؟ وہ بھی ہاں انہوں نے وجود سے یہ بات اٹھائی، محال ہونا. یہ آپ کے ذہن نے اٹھایا. اب اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ تعریف نہیں ہو سکتی. اجتماع نقیضین، کہیں پہ خارج میں اجتماع نقیضین دکھائی دے، یعنی آپ ہوں بھی اور نہ بھی ہوں. ہمارے یہاں ایسے فرد کو جن کہتے ہیں. جن یا روح ادھر وہ عوامی زبان نہیں، ادھر حقیقی معنی میں کہ ہو بھی. مثلا میں کہتا ہوں یہ قلم ہے بھی اور نہیں بھی ہے. چونکہ مارکسزم جو ہے نا ہمارے، آپ کو پتہ ہے تمام علوم دینیہ کی بنیاد آ کے جو قضیہ بنتی ہے وہ یہی ہے کہ اجتماع نقیضین کیا ہے؟ محال ہے. یعنی کائنات میں دو نقیض جمع نہیں ہو سکتی. نقیض اور تضاد میں فرق ہے. تضاد میں دونوں چیزیں وجودی ہوتی ہیں لیکن جمع نہیں ہو سکتی. جیسے سیاہ رنگ بھی رنگ ہے اور سفید رنگ بھی رنگ ہے، لیکن ان دونوں کو جب جمع کریں گرے ممکن ہے بن جائے، لیکن جب جمع کریں آپ کے نہیں یہ سیاہ بھی اور سفید بھی ہے، قابل جمع نہیں ہو سکتا. دونوں کا وجود ہے. ہاں اس کی بہرحال تضاد کی آگے تفصیلات ہیں. صحیح اس کو حل فلسفہ اسلامی کرتا ہے. بدایت الحکمہ میں بہت اچھا بیان ہے اس کا. نقیض کسے کہتے ہیں؟ نقیض کہتے ہیں ہو اور نہ بھی ہو، وجود اور عدم. وجود اور عدم نقیض ہے. انسان اور لا انسان، یعنی جس کو آپ نے ثابت کیا اسی کی نفی کریں تب نقیض ہے. تو دین اسلام کے تمام مسائل کس پر کھڑے ہیں؟ علمی دنیا کے اندر وہ اس قضیے پہ کھڑے ہیں. اجتماع نقیضین محال ہو، یعنی ہر چیز میں جو آپ نے رد کرنا ہے، جہاں اجتماع نقیضین لازم آ رہا ہو وہ کاٹا لگا دے باطل. حتیٰ توحید اسی کے اوپر ثابت کرتے ہیں، اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا. نبوت، قیامت، فقہی احکام، استدلال واضح طور پر ہے. مارکس جب آیا، چونکہ آپ جانتے ہیں نا مارکس ایک انقلابی، کارل مارکس شخصیت تھی، اور اس کی خوبی ایک تھی کہ اسے لیڈر بننا آتا تھا. وہ اپنے فلسفی نظریے کی وجہ سے جس پر اعتقاد رکھتا تھا، اگرچہ وہ باطل و گمراہ کن عقیدہ ہے اور فکر،
لیکن وہ نکالا گیا، شاید ہالینڈ میں پیدا ہوا تھا، وہاں سے باہر نکالا، جرمنی سے نکالا گیا، انگلینڈ میں پناہ گزین ہوا، پابندیاں اس پر لگ گئی، ممالک نے بڑے بڑے اس کو طرح طرح کی پیشکش کی، اس کی 3 شادیاں تھیں، تینوں ناکام ہوئی اور سارے بچے تقریباً بھوک سے مر گئے، بھوک اور افلاس سے۔ اس کی شاگرد نے اس کی زندگی کے اوپر جو کتابیں لکھی اس سے دنیا میں شہرت ہوئی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو بھی تحرک برپا ہو رہا ہے وہ مال اور مفاد کی خاطر ہے، دیندار دین کو پھیلا رہا ہے، اسے مال اور مفاد چاہیے۔ کہیں پہ بھی دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ جہاں پہ مال اور مفاد کے بغیر کسی نے کوئی تحرک ایجاد کیا ہو۔ لہٰذا امیر جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے مال اور مفاد کی وجہ سے، اور غریب جو اس کے خلاف بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے؟ مال اور مفاد۔ یہ پازیٹو اور نیگیٹو 2 امیر اور غریب طبقات ہیں، یہ دونوں جب ٹکراتے ہیں تو پھر ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آ کے پازیٹو یعنی مالدار بنتا ہے، اس کے مقابلے میں پھر منفی بنتا ہے، دونوں ٹکراتے ہیں پھر تیسرا بنتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں مالدار ہے اسے ٹکراؤ۔ تو اس نے کہا یہ نقیضین ہے، پلس اور مائنس، اس لیے وہ کہتا ہے اجتماعی نقیضین نہیں محال، ممکن ہے۔ تو یہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک مارکسزم کا ماہر بحث کے لیے آیا، نجف مرکز ہوتا تھا مرجعیت کا۔ تو آیت اللہ خوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا چائے کی طرح عراق میں آج بھی سگریٹ پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ سگریٹ کبھی نہیں شمار ہوتا، اس لیے ممکن ہے باپ بیٹے کو ہی کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے پی لے مثلا، یا گرم ہونے کے لیے، بہرحال ہمارے ہاں گرم ہونے کے لیے چلتا ہے، ادھر اپنے ماحول نفس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں۔ تو آیت اللہ خوئی بھی تناول فرما رہے تھے سگریٹ، تو یہ آیا کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ موقف پیش کرو، کوئی 10 15 20 منٹ لگا کے سارا اپنا فلسفہ ادھر ادھر کا پیش کیا، تو وہ آرام سے قہوہ اور سگریٹ کو تناول فرماتے رہے۔ تو جب بات ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نظر کیا ہے؟ کہا کہ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارا دینی موقف ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ کوئی دین نہیں ہے اور سب کچھ مال اور اس کی اساس پہ کوئی اللہ کے لیے کام نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا تمہارا موقف بھی ٹھیک ہے، ہمارا بھی ٹھیک ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ نا تھوڑا رنگ اس کا متغیر ہو گیا غصے سے کہ میں اتنی لمبی گفتگو کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دو میں سے ایک ٹھیک ہوگا نا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اعتراف تو کر رہے ہو خود ہی۔ تو یہ ہے کہ اجتماعی نقیضین، ہاں، یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا کہ کارل مارکس نے شاید ابو ذر غفاری کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا۔ ائمہ علیہ السلام کو تو وہ تو بہت بلند رتبہ ہے نا، اس لیے ان کو صرف نظر کریں۔ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کہ حکومت وقت نے کئی تھیلیاں بھجوائیں، تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پیش کی کہ یہ آپ کا حصہ مسلمانوں کے مال سے دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ حصہ سب مسلمانوں کو ملا ہے؟ کہا کہ نہیں، بعض کو ملا ہے۔ کہا کہ بعض کو جو ملا ہے وہ کس وجہ سے ترجیح دی گئی؟ اور دوسرا جو تم مجھے دے رہے ہو اتنا ہی دوسروں کو بھی ملا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ جب دونوں باتیں ٹھیک ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو انہوں نے مال واپس بھجوا دیا۔ انہوں نے تو حق کے لیے آواز بلند کی، اللہ تعالیٰ کے لیے آواز بلند کی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی پھر بات کی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آپ زندگی کو دیکھیں، تقریباً 5 سال حکومت ہے، دنیا کے 70% حصے پہ حکومت تھی، جو دنیا اس وقت کشف ہوئی تھی، ابھی کی نہیں۔ تو امام علی علیہ السلام کی حکومت میں آنے سے پہلے جو زندگی تھی اور حکومت میں آنے کے بعد جو زندگی ہے، ایک ذرہ تبدیل ہوئی یا مزید سخت ہو گئی؟ مزید ان کی سخت ہو گئی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کارل مارکس کو ان ہستیوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ اجتماعی نقیضین یہ آپ کو خارج میں کہیں دکھائی دیتا ہے؟ ایک فلسفی ہمارے پاس مفہوم ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کو اگر متصف کرنا چاہیں تو ہم مختلف موارد میں متصف کر کے اسے باطل قرار دیتے ہیں یا نہیں؟ لہٰذا یہاں سے ہم مفاہیم فلسفیہ اور پھر الگ تفصیل آ جاتی ہیں۔
آئے مفہوم منطقی کے اوپر، کیونکہ مفہوم فلسفی میں تو آپ نے دیکھا کہ کافی آپ کو نظر آ رہے ہیں اثرات کہ وہ خارج کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، خارج سے لیے بھی جاتے ہیں اور اب ادھر کئی مجموعے بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو خارج کے اوپر منطبق ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ مفہوم فلسفی ہے لیکن خارج میں منطبق نہیں ہوتے۔ مفہوم منطقی کیا ہے؟ مفہوم منطقی دیکھیں خارج سے ذہن سے لیا جاتا ہے، یعنی مفہوم اولی سے اٹھایا جائے گا، ماہیات کی دنیا سے اٹھایا جاتا ہے۔ حمل کس پر کیا جاتا ہے؟ انہی کے اوپر، اور متصف جس جہان میں ہوتا ہے وہ جہان ذہن ہے، خارج نہیں ہے۔ فلسفی کہاں پہ منطبق ہوتے ہیں؟ جا کے جہان خارج میں، لیکن یہ منطبق کہاں پہ، متصف کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ جہان ذہن میں، لیکن یہ تشریح قرار پاتے ہیں مفاہیم اولیہ کی بالخصوص، یا میزان قرار پاتے ہیں ایک مفہوم کے اوپر جو دوسرے مفہوم کا حکم لگایا ہے، اس میزان کا، درست ہے۔ آئے اب شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیان آپ کے سامنے تیزی سے کچھ حصہ اس کا پڑھتا ہوں، اور اس کے اوپر ہماری یہ گفتگو معقولات اولیہ، ثانویہ منطقیہ، ثانویہ فلسفیہ ختم ہو جائے گی، درست ہے۔ اس لیے اگلے انشاءاللہ درس میں ہم قضایا کی چند اقسام پڑھیں گے۔ قضایا کی جتنی تعریفیں ہیں وہ منطق ہمیں دے گا، اور یہ جو ہمیں منطق دے گا ہم اسے میزان کے طور پر لیں گے۔ یہ مفاہیم ذہنی ہیں، مفاہیم عقلی ہیں، مفاہیم کلی ہیں، حقیقت کی ایک تشریح ہے لیکن انڈائریکٹ تشریح ہے، بالواسطہ تشریح ہے، بدون واسطہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو منطق ہمارے پاس بحث شروع ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کلی ہے، جزئی ہے۔ کلی مفاہیم آپ نے کسے قرار دیا؟ نہیں، مفہوم کلی کی تعریف کیا کی آپ نے؟ وہ مفہوم ہوتا ہے جو خارج میں ایک سے زائد کے اوپر منطبق، احسن۔ اس میں کوئی جنس اور فصل دکھائی دے رہی ہے؟ بس یہ تعریف کوئی منطقی تعریف ہے، یہ تعریف تشریحی تعریف ہے فقط۔ خوب، جزئی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفہوم جو ایک سے زائد کے اوپر منطبق نہ ہو، جس کا مصداق وقت ہے، یعنی صلاحیت نہیں رکھتا ایک سے زائد کے اوپر انطباق کی۔ یہ کوئی جنس اور فصل پر مشتمل تعریف ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے یہ کہا کہ یہ شرح لفظی فقط ہم لے کے آئیں گے، یا آپ نے اس کی کچھ وضاحت پیش کر دی۔ تو کہتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس مفہوم ہیں یہ سارے کے سارے ذہن میں ہیں، اور یہ صفت واقع ہوتے ہیں، اور یعنی یہ حالتیں ہیں، حالت ذہنی ہیں۔ کلی اور جزئی جو آپ نے تعریفیں پڑھی ہیں کہ وہ مفہوم جو ایک سے زائد کے اوپر اگر صدق کرے کلی، اور ایک سے زائد کے اوپر اگر صدق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو جزئی ہے۔ یہ دو ذہنی حالتیں ہیں جو آپ نے ذہن میں ایک معنی کو اخذ کیا ہے، صحیح حقائق کی دنیا سے ایک معنی کو اخذ کیا ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ ذہن میں ہوگا۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ یہ بس ذہن کے اندر ہمارے ہیں، اور ان کا انطباق بھی ذہن میں ہوتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں قابلیت انطباق جو ہے وہ صفت مفہوم ہے ذہن میں، صحیح۔ اب آپ خارج میں دیکھیں، خارج میں تو اشیاء پائی جاتی ہیں، لیکن انطباق کا جو مفہوم ہے یہ کیا ہے؟ مفہوم انطباق ایک ذہنی مفہوم ہے، یعنی آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں جو تصور ہے اس تصور کو اگر میں خارج میں کسی چیز کے اوپر اپلائی کروں تو وہ یہ چیز ہے، اب مفہوم اس سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ یا آپ ذہن میں کہتے ہیں کہ میں انطباق اس کا کر رہا ہوں، اس لیے یہ یہاں پہ آگے اس طریقے سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کلی اور جزئی ذہنی ہمارے پاس دو حالتیں، دو مفہوم ہیں۔ خارج میں بنام جزئی اور کلی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بہرحال اس کے اوپر انہوں نے کچھ طولانی کلام کیا ہے، ہم اسے ترک کر کے اگلی مثال پہ آ جاتے ہیں کہ کلیات خمس 5 ہے، 9 جنس فصل۔ کہتے ہیں 9 ہونا یہ معنی کی صفت ہے۔ خارج میں آپ کسی کو کہتے ہیں زید کہ یہ 9 ہے، بکر 9 ہے، فلاں 9 ہے۔ 9 کیا ہے؟ ہمیشہ ذہن میں، یعنی 9 سے مراد یہ ہوتا ہے وہ مفہوم کلی کہ جس کو اگر آپ خارج میں منطبق کریں تو وہ اپنے افراد کے اوپر منطبق ہو۔ جیسے نوع انسان، یہ فقط افراد انسان پر منطبق ہوگی۔ نوع فرس، گھوڑا، گھوڑے کا مفہوم جو ہے نوع، مفہوم نوعی، مفہوم نوع
وہ فقط اور فقط افراد فرض کے اوپر حمل ہوگا. بس یہ جو نوع ہے یہ کیا ہو گیا؟ پھر ایک ذہنی صفت آپ کے پاس ہو گئی. درست ہے؟ انسان خارجی تو نوع نہیں ہوتا. اسی طرح جنس ہے، حیوان کو آپ جنس کہتے ہیں، تو یہ حیوان کا جنس ہونا خارج میں ہے یا ذہن میں ہے؟ ذہن میں ہے. فلسفہ آ کے بات بیان کرتا ہے کہ مادہ اور صورہ کے اعتبار سے کہ خارج میں جو مادہ ہے وہ مثل جنس ہے اور صورہ ہے وہ مثل فصل ہے. صورہ آ کے مشخص کرتی ہے مادے کو. صحیح؟ بہرحال یہ الگ بات ہے، یعنی خارج میں جنس اور فصل نہیں ہو سکتا. خارج میں مادہ اور صورہ ہو سکتی ہے، لیکن ذہن میں کیا ہے؟ جنس اور فصل وہی مفہوم آتا ہے. اسی طریقے سے آپ فصل وہ ہوتا ہے کہ جو مشخص دوسرے سے جدا اور ممتاز کرتے. وہ صفت جو آپ کو مشترک دنیا سے نکال کے ایک جدا مرحلے پہ لے آئے، اس صفت کو فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب مذہب کہتے ہیں النطق یا ناطق فصل. تو یہ فصل کا کہنا آپ کو خارج میں کہیں نظر آتا ہے؟ یہ ذہنی امر ہے. بس یہ انہوں نے چند مثالیں دی. اس کے بعد آتے قضایا. اصل میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم جو باب پڑھنا شروع کیا وہ اسی مثال سے تھا، کیونکہ برہان اور دلیل کا تعلق کس سے ہے؟ قضایا کی دنیا سے. قضایا. اچھا، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ باب قضایا پہ اگر آپ آئے تو اور قضیہ کا یعنی خود قضیہ بودن را در نظر می گیریم، کہ اگر آپ قضیہ ہونے کے اعتبار سے اس کو دیکھیں، صحیح، تو قضیہ بودن مگر مال خارج است. قضیہ ہونا کوئی بیرونی ایک چیز شے ہے، یا مثلا آپ کہتے ہیں ان کتاب در خارج سفید است. اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب خارج میں سفید ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ان کتاب سفید است، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں یہ قلم کالا ہے، درست ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ القلم اسود، قلم کیا ہے؟ وہ سیاہ ہے. تو ادھر آپ یہ کہتے ہیں کہ قضیے کو اگر آپ دیکھیں تو خارج در خارج قضیہ نیست، ہیچ چیزی نیست. خارج میں تو قضیہ نہیں ہوتا. اگر ادھر توجہ کریں، خارج میں دیکھیں چیزیں متحد ہیں. ادھر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ جو قلم ہے یہ اپنی صفات کے ساتھ متحد صورت میں ذات اور صفات پائی جاتی ہیں. خارج میں ذات اور اس کی صفات یا خصوصیات جدا ہیں اس کی ذات سے، ہرگز ذات اور صفات جدا نہیں ہے. لیکن جب آپ اس حقیقت خارجی کو بیان کریں گے تو حتماً و حتماً قضیہ بنائیں گے. اوصاف اور خصوصیات کو کیا قرار دیں گے؟ آپ اوصاف زبان سے لفظ نکل آئیں تو پلٹ نہیں سکتے. اس لیے جلد بازی بعض اوقات نتیجہ نہیں دیتی، حالانکہ آپ صحیح کہنا چاہ رہے ہیں لیکن جلدی میں نکل رہے ہیں. ادھر تو آپ صحیح کہنا چاہ رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے. وَإِلَّا یہ بھی روایت میں وارد ہوا ہے کہ جاہل جب تک خاموش رہے عالم سمجھا جاتا ہے، سوائے کلاس کے. کلاس میں نہیں چپ رہنا، جواب حتماً دینا یا کہ نہیں پتہ. صحیح ہے. وَإِلَّا باہر اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی رائے نہ دیں. قرآن نے تو حکم دیتے ہوئے منع فرمایا نا، لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا اثر بھی نہ چھوڑو، بالکل خاموش رہو. پھر آگے کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک مسئول. آپ نے دیکھا کہ کس کو مقدم کیا؟ سمع کو، کیونکہ انسان سن کے زیادہ لیتا ہے. پھر بصر. اگر ان دونوں کا فؤاد سے تعلق نہیں جڑتا، قلب سے تعلق نہیں جوڑتا، عقل سے تعلق نہیں جوڑتا، تو پھر ان تینوں سے پوچھا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا سم سے کیوں فؤاد کے پاس نہیں حاضر ہوئے، بصر سے پوچھا جائے گا کیوں فؤاد کے پاس حاضر نہیں ہوئے اور پہلے اثر ظاہر کر دیا. پہلے عقل سے تصدیق کراتے، پھر جو سنے اس کو بیان کرتے. جو دیکھا ہے پہلے فؤاد کے پاس حاضر ہوتے، پھر اثر کو تم چھوڑتے. لہذا ولا تقفو کی تشریح آگے والا حصہ ہے. سماعت اگر کوئی انسان اپنے زندگی میں واقعی اس معنی کو لے لے تو ایک حکیم انسان بن جائے گا. حکمت
آور شخصیت اس کی بن جائے گی۔ خوب، آپ نے ادھر دیکھا کہ قضایا در حقیقت تشریح ہے، لیکن مراحل کے ساتھ تشریح ہے۔ پہلے قلم کا تصور آئے گا، پھر سیاہ ہونے کا تصور آئے گا، دونوں کو کلی سطح پہ پہنچائیں گے، کلی سطح پہ پہنچانے کے بعد ایک کو دوسرے پہ حمل کریں گے، اور پھر کلی قرار دیتے ہوئے فرد قرار دیں گے اس قلم کو۔ میں دوبارہ اس جملے کو بیان کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے علماء نے ان ہزاروں سال میں کیا خدمت انجام دی ہے۔ ایک حقیقت کو اندر جب منتقل ہوئی تو جزئی تھی، اس سے ایک مفہوم قلم اخذ کیا، مان لے کہ مرکب ہے، ابھی بحثیں اس کی طرف نہیں ہے کہ اس کی مفہوم معقولات اولیہ کی سطح پہ پہنچائے قلم کو۔ اسود، اس کو بھی معقولات اولیہ کی سطح پر پہنچایا۔ ڈارا کہہ سکتے تھے جزئی صورت میں حکم لگا دیتے، لیکن اس قلم کے علاوہ جو آپ کا علم ہے وہ کسی اور قلم پر بھی جاری ہوتا، چونکہ آپ کم وقت میں ایسا علم حاصل کریں کہ وہ ہر جگہ پہ جاری کر سکیں۔ یہ عقل مندانہ روش ہے یا نہیں؟ اسی کو اختیار کیا انہوں نے، لہذا اس قلم کو کہتے ہیں ہاں یہ قلم ہے، بات ختم۔ لیکن انہوں نے ادھر نہیں روکے، قلم سے مفہوم قلم اٹھایا، اسود سے مفہوم اسود اٹھایا، دونوں کو آپس میں ربط دیا ذہن میں، اور دینے کے بعد اس کے آئینے میں اب افراد کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں جہاں پر ضابطہ منطبق ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری حقیقتیں سیاہ قلم ہیں۔ واضح ہوگی بات؟ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قضیہ یہ ہے، قضیہ کلی بنا کے ایک کا حکم دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں، اور پھر جو خارج میں اسے کیا قرار دے رہے ہیں؟ افراد، یا خارج میں کیا قرار دے رہے ہیں آپ؟ بالفرض آپ قرار دے رہے ہیں اس کے مصادیق۔ ہاں اگر جو آپ اس کو منطق کی روشنی میں فقط دیکھ رہے ہیں تو قضایا منطقیہ، البتہ قضیہ منطقی کا بنے گا یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ میں جو یہ مثالیں دے رہا ہوں یہ قضیہ منطقی کی ہیں یا معقولات اولی کی ہیں؟ اولی کی ہیں۔ قضیہ منطقی یعنی قضایا منطقیہ کس طرح سے ہمارے پاس بنے گا؟ نہیں، اس کے جو مسائل ہیں، مسائل منطقی، وہ فقط ذہنی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ المفہوم الکلی، الکلی هو الذی، یا آپ کہتے ہیں الکلی مفہوم یصدق علی کثیرین۔ ادھر آپ نے کلی کو کیا قرار دیا ہے؟ موضوع، اور یصدق علی کثیرین کو کیا قرار دیا ہے؟ محمول۔ ادھر محمول جو موضوع کی پر حمل ہو رہا ہے، یہ کہاں پر موضوع پایا جاتا ہے؟ نہیں، ذہن میں، فقط ذہن میں کلی۔ دیکھیں قضایا منطقی اصل میں اسی نقطے کو آپ سے حل کرانا چاہ رہا تھا، کیونکہ منطق ایک دفعہ بطور میزان استعمال ہوتی ہے اور وہ صفت قرار پاتی ہے جا کے۔ یہ والا پہلو، اس کا اپنا پہلو اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ یہ معقولات منطقی ہیں اس اعتبار سے بھی، لیکن اگر ہم حمل اور عروض اور اتصاف کے طور پہ آتے ہیں وہاں پہ تھوڑی بات پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ اول قضیہ ہونا وہ ذہن میں ہے، نمبر دو یہ جو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، چونکہ یہ والا مسئلہ بھی شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اگر معقولات منطقیہ کاملاً ذہنی ہے تو خارج سے کیا تعلق ہے ان کا؟ سوال تو بنے گا نا۔ تو انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ خارج سے کیسے تعلق ہے، اور معنی اور صفات اور اس طرح سے دیگر چیزیں کیا بنتی ہیں، یعنی معقولات اولیہ کی صفت بنتی ہیں۔ ادھر آپ تھوڑا سا معقولات منطقیہ پہ غور کریں، ادھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نے اسی سے چلنا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ مزید دیکھیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک دفعہ ہے مفاہیم منطقیہ، مفاہیم منطقی، مثلا تصور، تصدیق، بدیہی، نظریہ، مفہوم، یعنی ان کی تعریفیں، صحیح ہے، ان کی جو تعریفیں ہیں۔ اسی طرح کلی،
جزئی، جنس، فصل، عرضی، ذاتی، یہ سارے مفاہیم کیا آ جائیں گے؟ ہاں، مفاہیم منطقی ہیں۔ اچھا، انہیں کیوں ہم منطقی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مفاہیم منطقی کا ایک معیار ہے کہ منشأ انتزاع کیا ہے؟ ذہنی۔ پھر کیا ہے؟ عروض و حمل اگر ہونا چاہے تو ذہنی، اتصاف ذہنی۔ اتصاف ذہنی طور پہ دو طرح سے آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ ایک دفعہ یہی مفاہیم محمول بنتے ہیں اور جو موضوع ہے وہ معقولات اولی ہے، معقولات اولی بنتا ہے۔ اس طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ مفاہیم ذہنی معقولات اولی کی اوصاف و صفات ہیں۔ خوب، معقولات اولی کے اوصاف و صفات ہیں۔ لیکن ایک دفعہ آپ ایک اور طرح بھی جب حمل کی دنیا کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ یہی کہیں گے کہ معقولات اولی بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ ذہنی، اور یہ جو محمول ہے یہ بھی کیا ہے؟ ذہنی، اور ان دونوں کا جو اتصاف ہے وہ بھی کہاں ہو رہا ہے؟ ذہن میں ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک یہ آپ کے پاس بات آ جاتی ہے۔ اس طور پہ بھی بات آتی ہے کہ آپ جتنی بھی تعریفیں کرتے ہیں تو ان تعریفوں میں آپ حتیٰ کہ اگر مسائل منطق کو بھی، مسائل منطق سے مراد ہے قضایا منطقی یا قواعد منطقی، ان کو بھی آپ رکھتے ہیں تو آپ کسے کہتے ہیں؟ مثلا الکلی ما یصدق علی کثیرین، یہاں پہ آپ دیکھیں اسے موضوع قرار دیا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ذہنی، اور یہ کیا ہے؟ محمول، یہ بھی کیا ہے؟ ذہنی۔ یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں گے، اب ہم جب آگے آئیں گے علوم کے اندر، مثلا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ العالم حادث وکل حادث متغیر، العالم فالعالم متغیر، یہ آپ نے جو بنائے ہیں برہان یا دلیل یا قیاس کی شکل اول اقترانی کی بنائی ہے، قیاس اقترانی کی، ادھر دیکھیں آپ نے عالم کو ابھی ادھر فرض کیا ہے، یہ کہاں پر عالم ہے؟ یہ معقولات اولی کی صورت میں آپ اسے فرض کر رہے ہیں۔ حادث جس کو آپ قرار دے رہے ہیں حدوث، حدوث کون سا مفہوم ہے؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ مفہوم فلسفی ہے، درست ہے، مفہوم فلسفی بھی اس کی بنتی ہیں صفات معقولات اولی کی، درست ہے۔ حدوث ایک اور معنی ہے، آپ نے یہاں پہ بنایا ہے قضیہ، یہ قضیہ ذہن میں بنا ہے یا خارج میں بنا ہے؟ ذہن، لیکن اس ذہن کے ذریعے سے آپ کہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں؟ خارج کی طرف اشارہ ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ حادث ہونا اس کے ساتھ متصف ہو رہا ہے، لیکن میں ادھر اتصاف اس کا ذہن میں دے کے حکم لگا رہا ہوں۔ ہاں، یہ حکم ترجمانی کس کی کر رہا ہے؟ خارج کی ترجمانی ادھر کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ قضیہ آپ کے پاس ذہنی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ ذہن میں یہ حکم لگا رہے ہیں، ادھر بھی ذہن میں یہ حکم لگ رہا ہے۔ لہٰذا اگلا جو ہمارے پاس شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آتا ہے اسے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس جگہ پہ ذہن میں یہ سارے امور انجام پاتے ہیں، اور البتہ یہ شناخت کا ہمارے پاس ایک سبب بن جاتا ہے، اگرچہ وہ شناخت جو ہو رہی ہے چند واسطوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔